وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا ونبینا ومولانا محمد النبی الامی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر، کرم و محترم حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور عزیزوں اور میری ماں بہنوں، عزیز بیٹیوں، ہمارے شیخ قطب الاقطاب برکت العصر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا آخری رمضان جنوبی افریقہ میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت قبولیت عطا فرمائی۔ ہزاروں لوگوں کو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی۔ بہت اللہ تعالیٰ نے عجیب وہاں نظارے دکھائے لوگوں کی ہدایت کے، اور سب لوگ اس سے متاثر بھی ہوئے۔ جب حضرت شیخ وہاں سے روانہ ہونے لگے، جوہانسبرگ کے ایئرپورٹ پہ سارے اکابر اعیان مسلمان جو وہاں تھے، جن میں مدارس کے محتممین، شیخ الحدیث، فقہا، مفتیان کرام، علماء کرام، وہاں کی جمعیت کے سربراہان، تبلیغی جماعت کے اکابر اور دوسرے اداروں کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے صنعتکار، سبھی طبقات کے لوگ وداع کرنے آئے ہوئے تھے۔ تو ان سب نے مشترکہ طور پہ چلتے ہوئے حضرت شیخ سے عرض کی کہ آپ اب جا رہے ہیں، جاتے جاتے ہمیں کوئی سب کو مشترکہ نصیحت کرتے جائیں جو سب کے لیے مفید ہو۔ مختلف طبقات کے لوگ تھے، تو حضرت شیخ نے 2 باتیں فرمائی، اور وہ 2 باتیں واقعی ایسی ہیں کہ ہر مسلمان کو اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے شیخ الحدیث ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے بڑے ادارے میں کام کرنے والا ہو، چاہے عام تاجر ہو، صنعتکار ہو، ملازم ہو، مزدور ہو، ہر ایک کو اس کی واقعتاً ضرورت ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ دل سے ہمیشہ موت کو یاد رکھو، دل سے ہمیشہ موت کو یاد رکھو، اور زبان سے اللہ کا ذکر اور درود شریف کی کثرت کرو۔ یہ 2 باتیں ہر ایک کے لیے مفید ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، اکثروا ذکر ہادم اللذات الموت، کہ لذتوں اور خواہشات کو توڑنے والی چیز موت، اس کو کثرت سے یاد رکھا کرو۔ چونکہ عموماً انسان کو اللہ کی طرف سے ہٹانے اور گناہوں میں مبتلا کرنے میں اس غفلت کو بڑا دخل ہے کہ انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے، اور اس وہمے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ گویا میں نے اسی دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اس دنیا کی خواہشات، اس دنیا کے مزے، اس دنیا کی تمنائیں، اسی دنیا کی ہر چیز اس کے ذہن میں رہتی ہے کہ مجھے یہاں آرام مل جائے، یہاں میری خواہشات پوری ہو جائیں، یہاں مجھے سہولت مل جائے، یہاں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، یہاں میری اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو۔ اسی کے لیے وہ پھر مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بات یاد رہے کہ مجھے مرنا ہے، ہمارا حال کیا ہے کہ موت کو ہم یاد ہی نہیں کرتے۔ اگر موت کا تذکرہ آ بھی جائے تو کہتے ہیں خدا نہ خواستہ فلاں
مر گیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، بچ جائیں گے موت سے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ کثرت سے موت کو یاد کرو، چونکہ اس سے یہ خواہشوں کو توڑنے والی چیز ہے، لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے۔ اسی سے وہ جو وہم ہے ہمارا کہ ہم نے ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، اور وہ جو ہم پہ گویا ایک چھاپ پڑی ہوئی ہے کہ بس اسی دنیا کی فکر میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، وہ ٹوٹتی ہے، اس میں کمی آتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی موت 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 پکارے، نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ مرنے کو یاد رکھے، اور مرنے کے بعد والی جتنی زندگی ہے جو آگے آنے والی ہے، قبر ہے، پھر قیامت ہے، پھر اس کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں، قیامت کا دن فیصلہ ہونا ہے، اس کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں، یا جنت یا جہنم۔ ان سب کو یاد کریں کہ میں نے اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، آخر مرنا ہے۔ حضرت مجذوب فرماتے ہیں کر لے جو کرنا ہے، آخر موت، موت کے بغیر چارہ نہیں ہے کسی کو، نہ یہاں کوئی ہمیشہ رہا ہے، نہ آئندہ کسی نے رہنا ہے۔ یہ شہر فیصل آباد آج سے 100 سال پہلے وہ ایک چھوٹا سا شہر تھا، لیکن یہاں لوگ آباد تھے، اور جوان بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، بڑے بڑے تندرست لوگ تھے، پہلوان لوگ تھے۔ اس وقت کوئی نہیں ہے ان میں، سب چلے گئے، اور ہر شہر کا یہی حال ہے۔ اور 50-100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی نہیں رہے گا، نئی آبادی ہوگی، یہاں نئے لوگ ہوں گے، ہم سب چلے جائیں گے۔ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کا انکار کرنے والے بھی بہت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کی عظمت کا، تقدس کا انکار کرنے والے بھی بہت ہیں، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ ملحد سے ملحد شخص بھی وہ بھی موت کا اقراری ہے، اسے پتا ہے کہ وہ آخر مرنا ہے۔ یہ ہے تو غیب کی چیز موت، اس لحاظ سے کہ کسی کو نہیں پتا کب آئے، موت کا کوئی وقت نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ میں نے کب مرنا ہے، لیکن یہ ہر ایک کو یقین ہے کہ آخر میں نے مرنا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ یقینی ہے، مشاہدہ ہے، اور ایک لحاظ سے یہ غیب ہے، انکار اس کا کوئی نہیں کرتا، ہر شخص کو پتا ہے کہ میں نے مرنا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہے، مرنے کے بعد ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان یہاں سے منتقل ہوتا ہے اگلے جہاں میں۔ یہ دنیا کا عالم ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ عالم برزخ ہے، اور وہ قبر کی زندگی ہے۔ اس نے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص نے اپنی قبر میں رہنا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی پھر ہر شخص نے قبروں سے نکلنا ہے، اور سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور سب نے اللہ کو حساب کتاب دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه۔ ہر شخص جس نے اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے، کسی کے پاؤں وہاں سے نہیں ہٹیں گے جب تک اللہ تعالیٰ اس سے یہ 4 سوال نہ کرے کہ اے بندے، تجھے میں نے عمر دی تھی، یہ زندگی دی تھی، 20 سال کی، 30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی، 60 سال کی، 70، 80، 100 سال کی، جتنی بھی اس کی عمر ہوگی، یہ عمر تم نے کہاں گزاری، کیسے گزاری؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزاری، یا نفس اور شیطان اور اپنی خواہشات کے مطابق گزاری؟ اور یہ حساب کتاب بھی ایسے ہی تھوک کے حساب سے نہیں ہوگا کہ یا اللہ میں نے اتنے سال یہ کیا